تھا, وہاں سے اسلحہ خرید کر کے وہ مکہ کی طرف منتقل کر رہا تھا. اسلحے کی خریداری کسی بھی ملک کی جانب سے جو ہے دوسرے دشمن ملک کے لیے ایک جو ہے باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ آج بھی دیکھتے ہیں عالمی دنیا کو کہ وہ ملک جو ہے وہ اسلحہ خریدتا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ دوسرے ملک کے اوپر جو ہے وہ حاوی رہ سکے. تو بالکل ایسے ہی جب ابو سفیان نے وہاں سے اسلحے کی خریداری کی, اسلحہ خرید کر کے وہ مکہ کی طرف منتقل کر رہا تھا اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح آگاہ ہو گئے کہ اب مشرکین مکہ کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں, اب وہ کسی بھی وقت جو ہے مدینہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو سمجھ گئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر قدم اٹھایا. مدینہ کے اندر ایک اعلان کرایا گیا, اس اعلان کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو تھے وہ یہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ میں ایک مہم کے لیے, میں ایک مشن کے لیے جا رہا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں, جو نہیں چلنا چاہتے تو کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا, وہ بخوشی اپنے گھروں کے اندر رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے اوپر 313 رضاکار, 313 صحابہ کرام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر کے بدر کی طرف جو ہے روانہ ہوئے. بدر کی طرف اس لیے روانہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امکانات تھے اس بات کے کہ مشرکین مکہ یہاں بدر سے ہو کر کے گزریں گے, کیونکہ یہی راستہ پڑتا تھا اور یہاں پر پانی کے کنویں تھے. تو قافلہ تھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی سارائی زمین ہے, کیسے پتھریلے ہے نا وہ سنگلاخ وادیاں ہیں, دور دور تک پانی تک کا تصور نہیں ہے. تو جہاں پانی کے کنویں ہوا کرتے تھے وہاں سے قافلے ہمیشہ گزرا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں بدر تک آ پہنچے, لیکن اس بیچ کے اندر 2-4 واقعات ایسے ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو اس نکلنے کے دوران ہی ابو سفیان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل گئے ہیں. صحابہ کرام جو ہیں مسلمان جو ہیں اس کی گرفتاری کے لیے کسی بھی طرح سے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکلنے کی خبر پاتے ہی ابو سفیان نے 2 کام کیے. پہلا کام اس نے کیا کہ مکہ کی طرف ایک قاصد بھیج دیا, مکہ کی طرف قاصد بھیج کر کے مشرکین مکہ کو پیغام بھجوایا اس نے کہ تم جو ہے اپنے قافلے کو آ کر کے بچاؤ, اپنے لوگوں کو آ کر کے بچاؤ, تاکہ تمہارے لوگ جو ہے وہ قتل ہونے والے ہیں, تمہارا مال جو ہے وہ لوٹا جانے والا ہے. تو اس نے پہلا کام یہ کیا. دوسرا کام کیا کیا, آپ پہلے زیارت کریں آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر اور آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر دونوں جانب جبل ملائکہ, یہ وہ پہاڑ ہیں جس کے اوپر جو ہے نصرت کے لیے مدد کے لیے فرشتے اتارے گئے تھے. یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں, یہاں سے شروع ہو کر کے شہدائے بدر کی قبروں تک اس کا سلسلہ چلا جاتا ہے. یہ ایک بڑا پہاڑ ہے, لمبا پہاڑ ہے, جبل ملائکہ اسی کو کہا جاتا ہے. آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب بھی آپ کے بائیں ہاتھ کی جانب بھی دونوں جو ہے یہ سائڈیں جبل ملائکہ کی ہے, اور یہ سیدھا آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف آگے کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جتنا بھی پہاڑ ہے یہ سارے کا سارا جبل ملائکہ کہلاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی جیسے ہی اطلاع ابو سفیان کو ہوئی تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مکہ کی طرف قاصد روانہ کر دیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنا روٹ بدل دیا, راستہ بدل دیا. وہ بدر آیا ہی نہیں ہے, سمندر کا کنارہ لیتے ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے اس طرف جو ہے سمندر ہے, تو تھوڑا سا فاصلہ ہے, زیادہ نہیں ہے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کا کنارہ لیتے ہوئے ساحل سے ہوتے ہوئے اپنے قافلے کو بچا کر کے مکہ کی طرف نکل گئے. ابو سفیان اس بیچ سے نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہے. ادھر ابو جال کے پاس بھی قاصد پہنچ گیا تھا, وہ بھی فوری طور پر تیاری کر کے 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. وہ بدر نہیں آ رہا تھا, وہ سیدھا مدینہ کو جا رہا تھا. اسے بھی نہیں رات پتا تھا کہ بدر کے اندر جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہمیں آگے چل کر کے جنگ لڑنی ہے, ہمیں جو ہے ایک معرکہ لڑنا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی گرفتاری کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کہ تم ایک قافلے کی گرفتاری کے لیے نکلے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تمہارا آمنا سامنا ابو جہل سے ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. 9 سپارہ ہے, پوری تفصیل کے ساتھ جو اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ یہ چاہتے تھے کہ حق حق ہو جائے اور باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. سو خداوند ذوالجلال کی مرضی واقع ہو کر کے رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو سفیان کی بجائے ابو جہل سے کرا دیا. یہ ایک اچانک لڑائی لڑی گئی تھی, یہ اچانک معرکہ لڑا گیا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم بالکل بھی تیاری کر کے نہیں آئے تھے. یہی وجہ تھی صحابہ کرام کے پاس 2 تلواریں تھیں. ویسے بھی جناب وسائل کی کمی تھی, صحابہ کرام کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں تھا, اور جب تیاری کر کے ہی نہیں آئے تھے جنگ کی تو اس کی وجہ سے بھی جو بچا کچا تھا کچھ ہلکا پھلکا وہ بھی ساتھ نہ لا سکے تھے. 2 تلواریں تھی صحابہ کرام کے پاس. آپ عدد یاد رکھنا چاہیں تو آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں. آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ سارا جبل ملائکہ ہے, سیدھے ہاتھ کی طرف جبل ملائکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 تلواریں تھی صحابہ کرام کے پاس, اور 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑے کے اوپر مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے, دوسرے گھوڑے کے اوپر زبیر بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو کے بیٹے جو تھے وہ سوار تھے.
और 2 तलवारें थी साहबाए किराम के पास। 70 की तादाद में ऊंट थे। एक ऊंट के ऊपर 3-3 साहबाए किराम बैठ करके आए थे। जिस ऊंट के ऊपर बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर तक का सफर तय किया था, उस ऊंट के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 लोग और सवार थे। तो 70 की तादाद में ऊंट थे साहबाए किराम के पास। 313 साहबाए किराम की तादाद थी। इन मुट्ठी भर जमात ने यहाँ मुशरिकीन मक्का के 1000 के लश्कर को जो है नाखून चने चबवा दिए थे। अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत से, खुदावंद ज़ुल जलाल की मदद से यहाँ पर एक बड़ी फतह नसीब हुई थी मुसलमानों को। मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 थी। मुशरिकीन मक्का के पास जो है 700 के करीब जो है घुड़सवार थे और मुशरिकीन मक्का की कमांड खुद अबू जहल कर रहा था, जबकि मुसलमानों की कमांड, मुसलमानों की सिपह सालारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस जंग की जो है वो क़ियादत की है। इस जंग को यौमुल फुरकान कहा जाता है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला दिन। मार्का यौमुल बदर 17 रमजान मुबारक इंतहा दर्जे की गर्मी के अंदर, इंतहा दर्जे की जो है वो मुश्किलों और मुशक्कतों के अंदर जो है सहाबाए किराम ने यहाँ पर इस्लाम का, मिल्लत का, दीन का जो है ना वो दिफा किया है। यहाँ पर आगे सहाबाए किराम की खबरें हैं जिनको जो है ना मकबरा शुहदाए बदर कहा जाता है। शुहदाए बदर का मकबरा है, आप वहाँ पर उनकी ज़ियारत करेंगे। मेरे साथ में आप सलाम दोहरा दीजिएगा, ज़ियारत कीजिएगा। शुहदाए बदर का जो मकबरा है ये बिल्कुल जन्नतुल बकी की तरह है। जैसे कि जन्नतुल बकी है ना, जन्नतुल बकी की तरह ये शुहदाए बदर का मकबरा है। जन्नतुल बकी के अंदर जैसे आम मुसलमान आजकल भी दफन किए जाते हैं, तो मकबरा शुहदाए बदर के अंदर भी आम मुसलमान दफन किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल दिन के टाइम जो है वो बंद होता है। जब कोई जनाजा आता है तो उसको वक्त को जो है वो खोला जाता है। और दूसरी ये बात ये कि जब जैसे जन्नतुल बकी के अंदर जो है आपको पता नहीं होता कि कौन सी कब्र जो है वो किस सहाबी की है। वहाँ पर बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, मुसाअब बिन मुआज़ हैं और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली के अक्सर औलादें 18 के 18 बेटे जन्नतुल बकी के अंदर हैं। बाकी भी बहुत सारे सहाबाए किराम जो हैं वो जन्नतुल बकी ही के अंदर जो है वो मदफून हैं। तो जहाँ जैसे वहाँ पर पता नहीं होता, हत्ता कि वहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां हैं और इसी तरह 4 बेटियां वहीं पर हैं। तो जैसे वहां पर पता नहीं होता कि कौन सी कब्र जो है किस सहाबी की है, यहाँ शुहदाए बदर के मकबरे के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता नहीं होता कि कौन सी कब्र जो है सहाबाए किराम की है। यहाँ पर सहाबाए किराम की सिर्फ 13 की कब्रें नहीं है, बल्कि और सहाबाए किराम भी हैं, उनकी भी कब्रें हैं। आम सहाबाए किराम जो बाद में यहाँ से गुजरे हैं उनकी भी कब्रें हैं। यहाँ पर जो लोग रहते थे तो सहाबाए किराम हैं, ताबईन हैं, तबअ ताबईन हैं, औलिया अल्लाह हैं, बुजुर्गान दीन हैं। तो आप उनकी कब्रों के ऊपर सलाम पढ़ें। सलाम पढ़ करके उनकी जना वो खराज तहसीन पेश करें, उनकी कुर्बानियों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम। आप लोगों के उल्टे हाथ की जानिब, आपके उल्टे हाथ की जानिब, सीधे हाथ माजरत, आपके सीधे हाथ की तरफ ये जो पीले रंग की दीवार है, इस 4 दीवारी के अंदर जो है शुहदाए बदर की कब्रें हैं। शुहदाए बदर की कब्रें इस 4 दीवारी के अंदर। ऊपर ये सारा जो पहाड़ है सामने की तरफ, इसी को जबले मलाइका कहा जाता है। उल्टे हाथ की तरफ जहाँ पर खजूर के दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ये मैदान बदर है। ये मैदान बदर है जहाँ पर लड़ाई लड़ी गई थी। आगे चल करके आप कब्रों की ज़ियारत करें और अपने पाँव पे खड़े होकर के सहाबाए किराम की कब्रें देखें और मेरे साथ में सलाम दोहरा दें। आप लोग पढ़ लीजिए मेरे साथ में, मैं आपको सलाम पढ़ा देता हूँ।